اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آیت نمبر 31. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. بڑے گھاٹے میں پڑ گئے وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کے انکاری ہیں، یعنی وہ اس بات کو جھٹلا رہے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی پیشی، کوئی حاضری، اللہ سے ملاقات وغیرہ نہیں ہوگی. حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، یہاں تک کہ جب آ جائے گا ان پر وہ وقت اچانک. ایک شخص کے لیے انفرادی طور پر ساعہ کا مطلب یعنی گھڑی سے مراد ہوتا ہے اس کی موت کا وقت، لیکن عام طور پر اس سے قیامت ہی مراد لی جاتی ہے، یعنی چنانچہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت اچانک آ جائے گی. لیکن انسان کے لیے تو قیامت وہی ہوتی ہے، اس کی موت ہی قیامت کے برابر ہے. قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وہ کہیں گے ہائے افسوس ہماری اس کوتاہی کے جو اس قیامت کے بارے میں ہم سے ہوئی، اور اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھوں کو اپنے پیٹھوں پر. آگاہ ہو جاؤ، بہت برا بوجھ ہوگا وہ، اور وہ جو اٹھائے ہوئے ہوں گے. جب قیامت سامنے آئے گی، حق بن کے سامنے آ جائے گی، تو ان کی حسرت کی کوئی انتہا نہیں رہے گی، اور وہ اپنے پیٹھوں پر کفر اور شرک اور گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے میدان محشر میں. یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے خسارے، گھاٹے کا بیان کیا ہے، حال بیان کیا ہے جو اللہ کے سامنے حاضری دینے یا موت کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے سے انکار کرتے تھے. یا اللہ تعالیٰ یہ کہنے کہ اس سے بڑی خسارے اور گھاٹے کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ اسی حال میں رہیں گے یہاں تک کہ اچانک ان کو موت دبوچے گی، اور وہ بلند آواز سے اپنی حسرت اور ندامت کا اعلان کریں گے. افسوس، صد افسوس کہ دنیا کی زندگی ہم نے سوچ سمجھ کر گزاری ہوتی، دنیا کی زندگی میں ہم نے سوچ سمجھ سے کام لیا ہوتا، تو آج ہمیں یہ حقیقی نقصان، یہ خسارے کو نہ دیکھنا پڑتا، اور اس پر یہ مشکل ہوگی کہ وہ اپنے گناہوں کا بوجھ، اپنے گناہوں کو اپنی پشت پہ ڈھو رہے ہوں گے، یعنی پشت پہ اٹھائے ہوئے ہوں گے. علماء تفسیر نے تفسیر میں لکھا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ایک بد شکل انسان کی صورت دے دے. اس کے بارے میں روایت میں ہے کہ جب ایک ظالم انسان کی موت ہوتی ہے تو بدصورت شکل اور میلے کچیلے کپڑوں کا ایک آدمی اس کی قبر میں اس کے پاس آتا ہے، تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہتا ہے میں تمہارے اعمال ہوں. انہیں تمہارے کپڑوں سے تم سے اتنی بدبو کیوں آ رہی ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے اعمال کی بھی بدبو اسی طرح تھی، لوگ جو ہیں تمہارے اعمال سے بہت پریشان تھے، ان کو بھی تکلیف ہوتی تھی. وہ کہتا ہے تمہارے میلے کچیلے کپڑے کیوں ہیں؟ تو کہتے ہیں اس لیے کہ تمہارے اعمال بھی ایسے تھے. پھر وہ آدمی اسی کے ساتھ قبر میں لیٹ جاتا ہے، اسی بدبو، اسی میلے کچیلے کپڑوں کے ساتھ. پھر جب قیامت ہوگی تو وہ اس کو وہ کہے گا مجھے اٹھاؤ اور اپنی پیٹھ پر لاد کے مجھے لے جاؤ. دنیا میں تو میں نے تمہیں اٹھایا تھا، اب تم مجھے اٹھا کر لے جاؤ، یعنی میدان محشر میں اپنی پیٹھ پر مجھے ڈھو اور لے جاؤ. تو یہ کافروں اور مشرکوں کا احوال ہوگا، اور یہ ان لوگوں کا احوال ہوگا جو اللہ کے ہدایت پر عمل نہیں کرتے، جو قیامت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ان کا جو ہے عقیدہ کمزور ہے، جس کی وجہ سے ان کے اعمال ایسے نہیں ہیں جیسے ہونے چاہیے. تو ہم دعا کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. آمین یا رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 32. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور کچھ جی بہلانا، یعنی کھیل اور تماشا، اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کریں. تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے.
بلکہ یہ مقابلے میں ایسا کہا جا رہا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں اس کی یہی حقیقت ہے کہ ایک چیز ابدی ہے، ہمیشہ ہمیش رہنے والی، اور ایک چیز ہے عارضی، فانی ہونے والی۔ جو دنیا ہے وہ فانی ہے اور آخرت جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اب ان دونوں کا مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ جیسے استخارے کی دعا میں بھی الفاظ آتے ہیں نا، فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اے اللہ تو ہی سب کچھ جانتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ انسان کے پاس کوئی بھی علم نہیں ہے، لیکن اللہ کے علم کے مقابلے میں کسی دوسرے کا علم کچھ نہیں ہونے کے برابر ہے۔ اسی طرح یہاں آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو لعب اور لہو یعنی کھیل اور تماشا قرار دے دیا گیا ہے، ورنہ دنیا تو ایک اعتبار سے آخرت کی کھیتی ہے۔ ایک حدیث میں بیان کی جاتی ہے نا کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اور یہاں بوگے جو کچھ یہاں بوگے وہاں پہ کاٹو گے۔ اگر یہاں کچھ بھی نہیں بویا تو وہاں کیا کاٹو گے؟ یہاں نیکی بوگے تو وہاں نیکی ملے گی، یہاں بدی بوگے تو وہاں بدی ملے گی۔ یہ تعلق ہے آپس میں دنیا اور آخرت کا۔ اس اعتبار سے دنیا ایک حقیقت ہے اور ایک سمجھے کہ ایک امتحانی وقفہ ہے، لیکن جب مقابلہ کریں گے دنیا اور آخرت کا تو دنیا اور اس کا مال و متاع آخرت کی ابدیت اور اس کی شان و شوکت کے مقابلے میں گویا نہ ہونے کے برابر ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جو دنیا ہے 3 گھنٹے کے ڈرامے کی مانند ہے، جس میں کسی کو بادشاہ بنا دیا گیا ہے، کسی کو فقیر۔ جب ڈرامہ ختم ہوتا ہے تو نہ بادشاہ سلامت ہے، نہ فقیر رہتا ہے، اور جب سب اپنے یعنی کپڑے بدل کر اپنے لباس تبدیل کر کے آ جاتے ہیں تو سب ایک جیسے بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہے دنیا کی اصل حقیقت۔ تو چنانچہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو کھیل اور تماشا قرار دے دیا گیا ہے۔ اچھا، یہاں پر یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دنیا کی زندگی جو عارضی ہے اور یہ بتایا ہے کہ دنیا جو ہے کہ عارضی ہے، اور آخرت جو ہے اس کے لیے کوشش کرنے کا یہاں سبق دیا ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کی رہنے والی نہیں، ایک عارضی زندگی ہے، اور آخرت کے لیے کوشش کرو۔ اس کا یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق دیا ہے کہ اے بندو، اللہ کے بندو، دنیا کی زندگی جو ہے وہ کھیل تماشا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اس کی لذتوں کے عادی نہ ہو جاؤ اور اس کی لذتوں میں غرق نہ ہو جاؤ، اور اس کی لذتوں کو ہی نہ سمجھو کہ یہی دنیا ہے، آخرت تو کس نے دیکھی ہے، بس اسی میں غرق ہو کے یہیں اپنی زندگی گزار لو، اور اپنی آخرت کو کامیاب بنانے کی کوشش میں لگے رہو۔ اگر آخرت کو کامیاب بنانے کی کوشش میں لگے رہو گے تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور اصل کامیابی جو ہے آخرت کی کامیابی ہے۔ تو اللہم جعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 33۔ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، اس سے آپ غمگین ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں جو مطالبات یہ لوگ کر رہے ہیں، آپ سے جو معجزات کا تقاضا کر رہے ہیں، اور اس سے آپ رنجیدہ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں ایک طرف اللہ کی مشیت ہے اور دوسری طرف ان لوگوں کا تقاضا ہے۔ آگے فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجئے، یقیناً وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ لوگ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، ہمارا انکار کر رہے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار انہوں نے کب کیا ہے؟ یہاں یعنی سمجھانے کا اللہ تعالیٰ کا ایک انداز ہے، اور غور سے اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہا ہے؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو کوئی تہمت نہیں لگائی، بلکہ یوں ہے کہ ابو جہل تو اکثر یہ کہتا تھا کہ بھتیجے، ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن تم جو کلام لائے ہو اس سے ہمیں شکایت ہے، یہ کلام جو ہے یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا رہے ہیں کہ کیا انہوں نے آپ کو جھوٹا کہا ہے؟ نہیں کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی تہمت لگائی ہے؟ کوئی تہمت نہیں لگائی۔ لہٰذا یہ لوگ جو تکذیب کر رہے ہیں، جو جھٹلا رہے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب نہیں ہو رہی، بلکہ یہ تکذیب تو ہماری ہو رہی ہے۔
غصہ تو ہمیں آنا چاہیے، ناراض تو ہمیں ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ لوگ ہمارا کلام جھٹلا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو ہے ہمارے کلام کو ان تک پہنچا دینا، اور یہ سمجھانے کا ایک بڑا پیارا انداز ہے جس سے کوئی مطلب شفیق استاد ہی اس کو سمجھا سکتا ہے اپنے شاگرد کو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں، یہ آیتیں پڑھنے کے لیے یہ چیز ذہن میں ضرور رکھنی چاہیے کہ الرب و رب، یعنی اللہ ہی رب تو رب ہوتا ہے اور بندہ جو ہے وہ بندہ ہی ہوتا ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے اہل مکہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور ان کی تکذیب وہ کرتے تھے اور کفر و عناد میں وہ حد سے تجاوز کر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی تھی اور غم اور حزن میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا یہ حال دیکھ کر اس آیت میں تسلی دی ہے، اور اللہ کے نزدیک آپ کا جو عظیم مقام ہے اسے بتایا ہے کہ اہل کفر جو کچھ آپ کے ساتھ برا معاملہ کر رہے ہیں، تو در حقیقت وہ اللہ کے ساتھ برا معاملہ کر رہے ہیں، اور وہ ان سے شدید ترین انتقام لے گا۔ اور ایک تفسیر میں یہ دلائل آئے ہیں کہ اس بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا بلند اور بالا ہے کہ اس کے بعد کوئی مقام نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب، یعنی ان کو جھٹلانے کو، اپنی آیات کی تکذیب قرار دیا ہے کہ انہوں نے آپ کو نہیں جھٹایا بلکہ ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی نفی کر دی ہے اور اپنی آیتوں کی تکذیب، یعنی یہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو یہ جھٹلا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جھٹلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 34، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأَوْذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ كَلِمَاتِ اللَّهِ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، تو انہوں نے صبر کیا اس پر جو انہیں جھٹلایا گیا، اور جو انہیں ایذائیں پہنچائی گئیں یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا ایک قانون بیان کیا جا رہا ہے، اور ایک طریقہ اور ایک ضابطہ ہے کہ آپ پر جو یہ ایذائیں پہنچا رہے ہیں، تسلی بھی دی جا رہی ہے اور بتایا بھی جا رہا ہے کہ اس کو آپ کو برداشت کرنا ہے، کیونکہ آپ کو جس منصب پر فائز کیا گیا ہے اس کے بارے میں پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک بہت بھاری بوجھ ہے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یعنی سورہ مزمل میں تھا، بے شک ہم آپ پر عنقریب ایک بھاری بوجھ ڈالنے والے ہیں، تو اس پر آپ کو صبر کرنا ہے۔ آگے ہے وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہمارے بندے نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 سال صبر کیا، اور اس کے بعد بھی بہت کم لوگ جو ہے ان کی بات مانے تھے۔ اسی طرح ہر نبی، ہر رسول پہ تکالیف آئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ آپ کو ان تکالیف کو برداشت کرنے کی توفیق بھی دے گا، اور آپ کو یہ تکالیف جو ہے وہ برداشت کرنی ہے۔ یعنی یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تسلی دی جا رہی ہے کہ جب مصیبت عام ہوتی ہے تو اس کا برداشت کرنا بھی آسان ہوتا ہے۔ آپ کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ جس طرح گزشتہ جو رسولوں نے اپنی قوموں کو کی جو انہوں نے ان کو تکالیف پہنچائی، جو ان کو اذیتیں دی، اس پر صبر کیا، تو آپ بھی صبر کیجئے۔ اس میں یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے صبر کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے نصرت اور فتح و کامرانی کا وعدہ بھی ہے، یعنی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبیوں کو فتح اور کامیابی بھی دیتا ہے۔ آیت نمبر 35، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ، اور اگر ان کو اعراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت شاق گزر رہا ہے، تو اگر آپ میں طاقت ہے تو زمین میں کوئی سرنگ لگا لیں یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا لیں
تو لے آئے کوئی نشانی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو ہدایت پر جمع کر دیتا، یعنی اگر اللہ چاہتا تو آن واحد میں سب کو سب ایمان والا بنا دیتا اور نیک بنا دیتا۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جذبات سے مغلوب ہونے والوں میں سے نہ بنے۔ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تیسرے طریقے سے تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر کافروں کا ایمان نہ لانا آپ پر گناہ گزر رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ زمین سے کوئی سرنگ بنا لیں یا سیڑھی لگا کر آسمان سے ان کے لیے کوئی ایسی نشانی لے آئیں جو انہیں ایمان لانے پہ مجبور کر لیں، لیکن آپ ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو ایسی قدرت نہیں دی، کیونکہ اگر ایسا ممکن ہوتا تو وہ پھر ایمان لانا ضروری ہو جاتا، لیکن ایسا ایمان جو ہے اللہ کے نزدیک اس کا کوئی فائدہ نہیں کہ زبردستی ایمان آپ لائیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے ایمان کو قبول نہیں کرتا۔ یعنی اس کے لیے اللہ تعالیٰ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ہدایت پہ جمع کر دیتا، لیکن اللہ کی ایسی مشیت جو ہے اللہ ہی کو معلوم ہے، اور یہ اس کی مشیت اور یہ اللہ کی لطف اور مہربانی کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، اور یہ اس کی مصلحت ہے اور حکمت ہے، اور اس کا علم ہے جس کی بنا پر اس نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے۔ اور یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس معاملے میں آپ جذباتی نہ ہوں، اور یہی الفاظ سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام خطاب میں آئے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ میرا بیٹا میری نگاہوں کے سامنے غرق ہو گیا، جبکہ تیرا وعدہ تھا کہ میرے اہل کو یعنی میرے خاندان کو تو بچا لے گا، تو اللہ تعالیٰ نے تو ان کے یہ الفاظ ہیں سورہ ہود میں آیت نمبر 45 میں کہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا اور تیرا وعدہ سچا ہے، تو اس کا جواب بھی بہت سخت تھا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ یعنی یہ یہاں پر یہ غور کرنے والی بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 برس تک اللہ کے دین کو پھیلانے میں محنت، مشقت اور بہت ساری مشکلات اٹھائیں، انہوں نے بہت تکلیف دہ زندگی گزاری، لیکن اللہ کی شان بہت بلند ہے، بلند اور بہت ہی بلند ہے، اس لیے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سب کو ہدایت پہ لانا ہمارا مقصد ہوتا تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں تھی، ہم آن واحد میں سب کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی طرح بنا دیتے، اور ہم سب کو اگر بگاڑنا چاہتے تو ہم آن واحد میں سب کو ابلیس بنا دیتے، لیکن اصل مقصد تو یہ ہے امتحان اور آزمائش۔ جو حق پر چلنا چاہتا ہے تو وہ حق پر چلے گا اور حق کا طالب ہوگا تو اس کو حق ملے گا، اور جو حق پر نہیں چلنا چاہتا تو پھر اس کے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کی آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی بھی ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل بھی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ نبی اور رسولوں کو بھیج رہا ہے تاکہ لوگ ہدایت پائیں اور ہدایت کی راہ پہ چلیں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش اور ایک ڈھیل ہے ہم لوگوں کے لیے۔ تو اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں حق کا متلاشی بنائے اور اس پہ چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 36 انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون، بات تو وہی قبول کریں گے جو حقیقتاً سنتے ہیں، رہے یہ مردے تو اللہ ان کو اٹھائے گا، پھر وہ اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ یعنی اس آیت میں بلکہ آیت نمبر 25 میں آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی ایک صفت بتائی تھی کہ ان کے دلوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، اس سے قرآن کریم سنتے بھی ہیں تو اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، ٹھیک ہے نا، ان کے دلوں میں پردہ یعنی غلف پڑا ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک دوسرے انداز میں بیان کیا ہے کہ مشرکین جو ہیں مردوں کی مانند ہیں، ان سے ایمان کی توقع کیسے کی جاتی ہے؟ ایمان تو وہ لوگ لائیں گے جو زندہ ہوں گے، جو اللہ اور رسول کی باتوں کو غور سے سنیں گے اور اس سے عبرت پکڑیں گے، اس سے سبق حاصل کریں گے۔ ان کو زندگی تو ملی ہے لیکن ان کے جو دل ہیں وہ برے عقائد میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے دل میں برائیاں ہیں، ان کے دل میں دنیا بسی ہوئی ہے، ان کے اخلاق جو ہیں بالکل جو ہیں وہ
خراب ہو چکے ہیں، اور یوں سمجھے یہ اخلاق مردہ اخلاق ہو چکے ہیں جو آج کل ہمارے بہت سارے لوگوں میں ہیں، جو بہت مسلمان لوگوں میں بھی یہ بیماری آ گئی ہے کہ بالکل اخلاق کی بالکل پستی میں چلے گئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کفار چونکہ نہ سنتے ہیں نہ یہ جواب دیتے ہیں، اس لیے ان کو مردہ ہی سمجھے، اس لیے یہ مردہ ہیں۔ انہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے گا اور اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے اس وقت جو انہوں نے کام کیے ہیں، ان کے اعمال کا ان کو بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ تو یہ یہاں بھی گنگے بہرے بنے ہوئے ہیں، ان کے دلوں میں آنکھوں کے سامنے پردہ چھایا ہوا ہے، دل جو ہے وہ پردے میں ہے، لیکن قیامت کے دن جو یہ اعمال ابھی کر رہے ہیں اس کا سب حساب کتاب ان کا قیامت کے دن ہوگا، اور یہ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور اس وقت ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 37۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتار دی گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آیَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دو اللہ قادر ہے کہ وہ کوئی بڑی سے بڑی نشانی اتار دے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہاں وہی مشرکین مکہ کی ایک اور ہٹ دھرمی بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی کھلی نشانیاں دیکھ لینے کے باوجود جنہیں دیکھ کر پہاڑ بھی جھک جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی حیران کو نشانی کیوں نہیں بھیج دیتا۔ تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ بے شک ایسی نشانی اتارنے پہ قادر ہے، لیکن ایسا مطالبہ کرنا جہالت اور نادانی ہے، کیونکہ اس کے بعد بندے کا اختیار ختم ہو جاتا ہے، اور ایسی نشانی کا انکار کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قوم پھر یکسر ہلاک کر دی جاتی ہے۔ یعنی ان کا یہی تھا کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو ان پر اللہ کی طرف سے کوئی ایسی نشانی کیوں نہیں اتاری جاتی، اور انہوں نے اسی بات کا جو ہے وہ یوں سمجھے کہ ایک ضد پکڑ لی تھی، اور جب کہ ان کے پاس بہت ساری دلیلیں تھیں اور ہر دلیل دیکھ رہے تھے، نشانیاں دیکھ رہے تھے دوسری، لیکن وہ کسی بہت ہی بڑی نشانی کے انتظار میں تھے۔ حالانکہ شق القمر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دکھا دیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان کو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو لانا نہیں تھا، اس لیے یہ بہانے کر رہے تھے۔ تو اس صورتحال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طبیعت میں تنگی یعنی ضیق کا اندازہ اس سے لگائیں کہ قرآن پاک میں بار بار اس کا ذکر آتا ہے۔ سورہ حجر میں اسی کیفیت کا ذکر ان الفاظ میں آیا ہے، آیت نمبر 97 میں، ہم خود جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ بھیجتا ہے ان کی باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی نہیں آنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کہ یہ لوگ نہیں جانتے کہ اس طرح کا جو اللہ تعالیٰ جو معجزہ نہیں دکھا رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دے رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، اور اگر ان کی یہ مہلت ختم ہو جائے گی تو یہ ان کو معلوم نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، ان کی حساسیت کا ان کو علم نہیں ہے، انہیں معلوم نہیں کہ معجزہ نہ دکھانا ان کے لیے ہماری طرف سے رحمت کا ظہور ہے، اور ہم انہیں ابھی مزید مہلت دینا چاہتے ہیں کہ کوئی ان میں سے ہدایت کی طرف آ جائے اور ان کو موقع مل جائے، شاید یہ ہدایت کا راستہ پکڑ لیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان پر ابھی نشانی نہیں دکھا رہے۔ اگر نشانی کے ظہور کے بعد ان لوگوں نے اگر ایمان نہیں لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر، تو پھر اللہ کی طرف سے جو گرفت آئے گی، جو عذاب آئے گی، اس کی پکڑ سے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 38۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمْثَالُكُمْ، اور نہیں ہے زمین پہ چلنے والا کوئی بھی جانور، نہ کوئی پرندہ جو اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتا ہے، مگر وہ بھی
تمہاری ہی طرح کی امتیں ہیں۔ مطلب ان تمام جانوروں، پرندے، کیڑے مکوڑوں، ان کے رہنے سہنے کے اپنے اپنے طور طریقے اور نظام ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم آسمان سے کوئی نشانی مانگتے ہو، کم از کم آسمان سے اڑتے ہوئے پرندوں کو تو دیکھو، وہ کیسے اڑ رہے ہیں اپنے دو پروں پر۔ تو یہ بھی، اور یہ اللہ کی مخلوق ہیں، یہ اللہ کی یہ نشانیاں ہیں، ان کو تو دیکھو، اور ان کے رہنے کا نظام دیکھو، یہ کس طرح سے رہتے ہیں۔ یعنی ان کے رہنے کا بھی ایک بڑے طور طریقے ہیں اور ایک نظام ہے جس کے تحت یہ رہتے ہیں۔ ان کے اپنے اندر لیڈرز ہوتے ہیں۔ یہ تو اب سائنسی تحقیقات سے بھی معلوم ہو چکا ہے اور ثابت شدہ چیز ہے۔ جیسے چیونٹیوں کی ایک ملکہ ہوتی ہے جس کے تحت ماتحت وہ سب اس کے انڈر رہتی ہیں اور کام وغیرہ کرتی ہیں۔ اسی طرح شہد کی مکھیوں کی بھی ملکہ ہوتی ہے اور اس کے انڈر کام کرتی ہیں۔ تو ان کا بھی ایک نظام، ایک سسٹم ہے۔ یہ سب دیکھو، یہ کس نے بنایا ہے۔ تم جو نشانیاں مانگ رہے ہو، موجزے مانگ رہے ہو، کم از کم ان نشانیوں سے تو تم کچھ عبرت حاصل کرو، کچھ سبق حاصل کرو۔ آگے ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون۔ ہم نے تو اپنی کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں رکھی ہے، پھر یہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یعنی قرآن پاک میں ہم نے ہر طرح کی دلائل دیے ہوئے ہیں، ہر طرح کے شواہد پیش کر دیے ہیں، ہر چیز اس میں ہے، اور ان سب کو آخرکار اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ وہاں پر ہر ایک کو اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو بیان کرے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز کو محیط کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اور اس کی نگرانی، حفاظت اور روزی رسانی، یعنی سب کو روزی دینا تمام مخلوقات کے لیے عام ہے۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر نشانی نازل کرنے پر وہ قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کچھ حکمتیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام چوپائے جو زمین پر چلتے ہیں، تمام چڑیائیں جو اپنے دو پروں کے ذریعے اڑتی ہیں، سب اللہ کی مخلوقات کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ ان تمام کے احوال سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے۔ اللہ ہر ایک کے بارے میں خوب جانتا ہے، وہ تو کسی چیز سے بھی غافل نہیں ہے، وہ سب کی نگرانی کرتا ہے، وہ سب کو روزی دیتا ہے، اور لوح محفوظ میں ہر چھوٹی بڑی چیز کا علم محفوظ ہے۔ اللہ کے پاس سب چیز کا علم ہے، اور وہ ان میں سے کسی ایک کی روزی اور نگرانی سے کبھی غافل نہیں ہوا۔ ہر ایک کو وہ روزی دیتا ہے، ہر ایک کی وہ نگرانی کیے ہوئے ہے، اور قیامت کے دن سبھی اللہ کے حضور جمع ہوں گے بے شک، اور سب کے ساتھ انصاف ہوگا۔ یہاں تک کہ صحیح احادیث میں کے مطابق، یعنی بے سینگ بکری کا بھی کسی سینگ والی بکری نے کوئی حق مارا ہوگا تو یہ بھی اس کا حق اس کو دیا جائے گا۔ یعنی یہاں تک اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا، انسانوں میں تو کرے گا اور جانوروں میں بھی اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 39۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا وہ بہرے اور گونگے ہیں اور اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ جس کو اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر لے آتا ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، یعنی پورے آفاق میں، زمین میں، آسمان میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ کی نشانی تھے، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اتنی بڑی نشانیاں دیکھ دیکھ کے بھی جو جھٹلاتے ہیں اور ان کو آیتیں نظر نہیں آتی ہیں اور جان بوجھ کے ہی جھٹلاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی مثال، ان کی جہالت کی مثال جو ہے اس طرح ہے کہ اس بہرے اور گونگے آدمی کی طرح ہے۔ یہ قسم کی ان کی جہالت ہے، اور یہ انسان ایسے لگتا ہے کہ وہ گونگے اور بہرے ہو گئے ہیں، جسے تاریکیوں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جاؤ۔ ایسے گونگے اور بہرے جنہیں ہم تاریکیوں میں چھوڑ دیں بھٹکنے کے لیے، یعنی ایسا آدمی کبھی سیدھی راہ نہیں پا سکتا اور تاریکیوں سے کبھی نکل نہیں سکتا۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اہل کفر کے لیے یہ تشبیہ بہت سی آیتوں میں بیان کی ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ جہالت کے پورے طور پہ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ان کے اندر سوچ سمجھ کے جتنے بھی راستے ہیں ان کے لیے بند ہو گئے ہیں، انہوں نے خود بند کر دیے، وہ چاہ ہی نہیں رہے سیدھے راستے پر جانا، اور وہ ہدایت پانا ہی نہیں چاہتے ہیں، وہ چیزیں سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے، تو پھر ان کے لیے تمام راستے جو ہیں پوری طور پہ بند ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنی مخلوقات کے بارے میں جیسا چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے کفر میں بھٹکتا چھوڑ دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 40 and 41۔ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين۔ ان سے کہیے ذرا غور کرو، اگر تم پر کسی وقت اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو اس وقت کیا تم سوائے اللہ کے کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو تو ذرا جواب دو۔ آیت نمبر 41۔ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون۔ بل مصیبت کی گھڑی میں تم اسی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو جس تکلیف کے لیے تم اسے پکارتے ہو وہ دور کر دیتا ہے، اور ایسے موقع پر تم بھول جاتے ہو ان کو جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے۔ مطلب یہاں پر ان کو غور و فکر کی ایک دعوت دی جا رہی ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہیے ذرا غور تو کرو، سوچو۔ قل ارأیتکم، دیکھو، ارأیتکم، کیا تم دیکھتے نہیں؟ یعنی جب تم پر عذاب آتا ہے یا قیامت آتی ہے جیسا مطلب یا تم پر قیامت آ جائے تو اس وقت تم کیا کرو گے؟ یعنی یہ ان کا معمول تھا اور یہ مشاہدہ بھی تھا کہ جب کسی وقت جب بھی وہ کوئی مصیبت آتی، یہ لوگ اگر سمندر میں سفر کر رہے ہوتے اور سمندر میں سفر کے دوران کبھی طوفان آ جاتا یا موت سامنے نظر آنے لگتی تو پھر لات منات عزا ہبل وغیرہ کوئی یاد نہیں آتا، کوئی ان کو دوسرا خدا یاد ہی نہیں آتا، انہیں صرف ایسے مشکل وقت میں صرف وہ اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ تو چنانچہ ان سے خود سوال کیا جا رہا ہے، ہر ایک شخص اپنے دل سے پوچھے کہ آخر مصیبت کے وقت تم ہمیں یعنی اللہ ہی کو کیوں یاد کرتے ہو؟ کیوں یاد کرتے ہو؟ جب تم مصیبت کے وقت اللہ کو یاد کرتے ہو تو عام زندگی میں عام چیزوں میں یہ لات منات عزا وغیرہ کو کیوں یاد کرتے ہو؟ تم خود سوچو، تم اپنے دل و دماغ سے سوچو۔ گویا ایک اللہ کا ماننا اور اس پر ایمان رکھنا یعنی انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ اب یہ اس کے سوالات ان سے کیے جا رہے ہیں، اور یعنی اس کا جواب کہ ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ کیا بات ہے، کیا تمہاری اندرونی کیفیت یہی ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو بے اختیار تمہارا نام، تمہاری زبان سے کس کا نام آتا ہے؟ اللہ کا نام آتا ہے۔ تو جب تم ایسی مصیبت کے موقع پر اللہ کو پکارتے ہو، ایک اللہ کو یاد کرتے ہو، تو پھر جو ہے اور وہی پھر تمہاری مصیبت دور بھی کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ تمہیں اس مصیبت سے نکال دیتا ہے تو پھر تم دنیا میں آ کے اپنے جو شرکا ان کو پکارنا شروع کرتے ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں، یہاں ان کو سوچنے کا موقع دے رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ سوچو۔ ایک ایسا اللہ تعالیٰ ایک سوالی انداز میں سے پوچھ رہے ہیں کہ سوچو کہ تم لوگ جب مصیبت میں ہوتے ہو، جب تم پر آفت آتی ہے تو تم ایک اللہ کو پکارتے ہو، اور اس کے بعد جب مصیبت کی گھڑی تک جاتی ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتیں بھول جاتا ہے، تو پھر تم جو ہے واپس اپنے شرکا کو بلانا شروع کر دیتے ہو۔ آیت نمبر 40 اور مزید اور بھی آگے آیات میں اور قرآن پاک میں بہت جگہ پر یہ الفاظ آئے، ارأیتکم ارأیت الذی الم تر، یعنی یہ سب جو الفاظ یوز ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دیکھنا۔ یعنی سورہ معون جو ہے وہ بھی انہی الفاظ سے سٹارٹ ہوتی ہے نا، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نہیں دیکھتے یا کیا تم دیکھتے ہو؟ یعنی یہاں پر غور و فکر اور دیکھنے کے معنوں میں کہا، یہ سرسری معنوں میں نہیں ہے کہ دیکھنا، یہ سرسری دیکھنا نہیں ہے، یہ غور و فکر کے معنوں میں دیکھنا ہے یہاں پر۔ یعنی دیکھنا جو ہوتا ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ظاہری آنکھوں سے دیکھنا اور دوسرا ہوتا ہے دل کی آنکھوں سے دیکھنا، دل کی آنکھ سے دیکھنا۔
اب دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ دونوں کے نتائج بھی مختلف ہوتے ہیں اور دونوں کی منزلیں بھی مختلف ہوتی ہیں. یعنی جس نظر سے جس چیز کو دیکھا جائے گا اس کے ویسے ہی نتائج آئیں گے. اب یہاں پر جو ہے ارأیتکم یا ارأیت الذی الم تری، یعنی یہ ہے رؤیت حقیقی، یعنی حقیقی معنوں میں دیکھنا کسی چیز کو، کسی چیز پہ غور و فکر کرنا، یعنی جو ایک حقیقی آنکھ ہوتی ہے اس سے اس کو دیکھنا. تو اس سلسلے میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، کیونکہ مختلف انسانوں کا چیزوں کو دیکھنے کا مختلف فہم ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں حضرت امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف کے بارے میں ایک واقعہ ہے، اور یہ تاریخ بغداد میں درج ہے یہ کہ امام ابو یوسف کی جو والدہ ہیں وہ بیوہ تھیں. ان کے والد کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا، اور ان کا گھر کا خرچہ جو ہے وہ ان کی والدہ جو ہے وہ چرخہ کاٹ کے گزارا کرتی تھیں. کہ اب امام یوسف کہتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے، کیونکہ گھر کا خرچ چلانا تھا، سمجھدار ہوا تو ایک دھوبی کے ہاں ملازم رکھ دیا، اور یہ کہ جو بھی کپڑے دھونے سے کمائے گا، یعنی وہ تھوڑا سا خرچہ گھر کا چل جائے گا. اچھا، جب ان کی والدہ نے ان کو دھوبی کے پاس لے جا کے چھوڑا تو راستے میں انہوں نے امام ابو حنیفہ کی مجلس کو دیکھا. وہاں جا کے وہ بیٹھ گئے، انہیں بہت اچھا لگا. اب یہ ہوتا کہ ماں ان کو دھوبی کے پاس چھوڑتی، وہ امام ابو حنیفہ کی مجلس میں جا کے بیٹھ جاتے، علوم سیکھتے. اچھا، اس سے ان کی ماں بہت تنگ آ گئی تھی، اور ایک دن امام ابو حنیفہ کے پاس شکایت لے کے گئیں اور کہنے لگیں کہ سارا بگاڑ کے جو سبب ہے تم ہو، تم میرے بچے کو خراب کر رہے ہو. تمہیں نہیں معلوم کہ میں بیوہ ہوں اور مجھے اس کی مدد کی ضرورت ہے. اگر یہ کام نہیں سیکھے گا تو میں کہاں، اور نہ ہی کمائے گا تو میں کہاں سے کھاؤں گی؟ نہ یہ خود کھائے گا نہ مجھے کھلائے گا، تو تم اس کو اس کام پہ نہیں لگاؤ. انہوں نے ماں کی تمام باتیں سنی، اور انہوں نے کہا کہ امام ابو یوسف کا تمام خرچہ انہوں نے اپنے ذمے لے لیا، اور والدہ سے کہا کہ جو کچھ دھوبی اس کو اجرت دیتا ہے میں وہ اجرت آپ کو دوں گا، تم اس کو یہاں پڑھنے دو. ماں مان گئی. ماں کو تو مطلوب تھی آمدنی کا ذریعہ، وہ اس کو مل گیا. امام ابو یوسف بہت ذہین تھے، اور بہت جلدی انہوں نے بہت سا علم حاصل کر لیا. آخر کار عباسی حکومت میں انہیں جج کے عہدے پر فائز کر دیا گیا. یہ ہارون الرشید کا زمانہ تھا. اس کی سلطنت بہت وسیع تھی، ایک طرف اسپین، دوسری طرف چائنا، اتنی پھیلی ہوئی تھی. اتنا بڑا علاقہ مسلمانوں کے پاس تھا کہ کبھی سورج مسلمانوں کی سلطنت سے غروب ہی نہیں ہوتا تھا. امام ابو حنیفہ نے ان کی ماں کو یہ بھی کہا تھا کہ دیکھو، میں اس کو وہ علم سکھانا چاہتا ہوں جس سے پستے کا فالودہ کھائے گا، یعنی پستے کا فالودہ کھانے والا علم اس کو سکھانا، اس کو دے رہا ہوں. ماں کو تو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا پستہ اور کیا فالودہ، غریبوں نے ایسا کھانا کہاں کھایا ہوتا ہے. تو ان کی ماں نے سوچا کہ یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کا دماغ میں کچھ خرابی ہے، یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. پھر ایسا ہوا کہ امام ابو یوسف کو ہارون رشید نے کھانے پر بلایا. کھانے کے بعد ان کے سامنے پستے کا فالودہ لایا گیا. جب فالودہ ان کے سامنے آیا تو ہنسنے لگے. تو ہارون رشید نے تعجب سے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے، کیوں ہنس رہے ہیں، کہیں کوئی غلط بات تو نہیں ہو گئی. تو انہوں نے واقعہ سنایا کہ بچپن میں جب پڑھ رہا تھا تو میرے استاد نے میری والدہ کو یہ بات کہی تھی کہ یہ بچہ وہ علم حاصل کرے گا کہ یہ پستے کا فالودہ کھائے گا. تو یہ تو واقعہ تھا. اب یہ ہے کہ یہ تھی نظر ماں کی، ہے نا. ماں کی ایک نظر تھی جو ظاہری نظر تھی، جسے بچے کا مستقبل عزیز تھا، اور مستقبل کے لیے اس کو یہ نظر آیا کہ بچہ دھوبی بن جائے، اور ذریعہ معاش کے لیے اس کو یہ چیز سمجھ میں آئی. اب دھوبی ظاہر ایک پروفیشن ہے، یہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اور یہ معاشرے کی ضرورت بھی ہے. لیکن جب انسان میں اتنی صلاحیت ہو کہ وہ ایسے کام کر سکے، یعنی اس سے بہترین کام کر سکے اور اس سے بہترین کام انجام دے سکے، اور یہ کام تو کوئی دوسرے لوگ بھی انجام دے سکتے ہیں، تو پھر کیوں ضائع کرے اس کام میں اپنا وقت. یعنی جو کام امام ابو یوسف نے اپنی علم، صداقت اور عقل کے ساتھ کیا، اپنے اس بلبوتے پہ کیا،
وہ کوئی عام دھوبی تو نہیں کر سکتا تھا۔ تو ہر ایک کا ایک اپنا مقام ہے، اللہ نے ہر ایک کو مختلف کام کے لیے پیدا کیا ہے اور یہی ایک ویرائٹی رکھی ہوئی ہے۔ تو فرق یہی ہے کہ کچھ مائیں بچوں کو دھوبی دیکھنا چاہتی ہیں کیونکہ انہیں غرض ہوتی ہے کہ اتنا علم حاصل کر لے کہ کمانے کے قابل ہو جائے، اچھی جاب ہو جائے، یہ ظاہری چیزیں جو نظر آتی ہیں، وقتی حالات دیکھتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ لیکن امام ابو حنیفہ جیسے استاد اپنے شاگردوں میں ایسے ٹیلنٹ دیکھ لیتے ہیں اور ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو دھوبی نہیں بلکہ امام ابو یوسف بنانا چاہتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنی نگاہیں بلند رکھنی چاہیے۔ اس مختصر سی زندگی کے لیے ہماری ساری جد و جہد اور کوشش یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اچھی جاب، اچھا کام، اچھا پروفیشن کریں، بلکہ آخرت کے بلند مرتبہ اور اس مقام کے لیے بھی ہمیں جد و جہد کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر یہ رکوع الحمدللہ اس اختتام پذیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔